گلی میں تو اڑیں گے کہہ رہی ہوں. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسی میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اور فٹ فاٹ ہیں. یہ تقریباً 12 سوا 12 بجے کا ٹائم ہے اور ہم آئے ہیں حفیظ سینٹر. یہاں سے کچھ سامان لینا تھا کیونکہ مجھے نیاز بانٹنی تھی، دیگ وغیرہ بنانی تھی. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ جا کر نا جو سامان چاہیے ہم لے آتے ہیں، کیونکہ جن سے ہم نے دیگ بنوانی تھی انہوں نے کہا تھا کہ 3 بجے تک اگر آپ کو چاہیے تو ہمیں سامان جلدی سے لا کر دے دینا. تو بس یہاں پر ہم نے سامان لے لیا اور اب جا کر دیں گے وہاں جہاں پہ ہم نے دیگ بنوانی ہے. آج یوم عاشورہ کا دن ہے. یہ دن نہ صرف ایک یاد بلکہ صبر اور قربانی کا دن ہے. جو کچھ بھی انسان دیتا ہے نا نیاز میں، یہ نیت ہوتی ہے کسی کی یاد کی، کسی کی محبت کی. الحمدللہ یوم عاشورہ کے دن ہمیشہ ہی میں نے نیاز بانٹی ہے اور آج بھی کیسے ہو سکتا تھا کہ میں بھول جاؤں اس دن کو. تو اس وجہ سے آ گئے تھے ہم اور اب دینے لگے تھے ہم یہاں پر بننے کے لیے دیگ. اور سب سے پہلے میں نے سوچا کہ کیوں دیگیں لگی ہوئی تھی وہاں پر نا، بن رہی تھی لوگوں کی، اور پاس ہی نا بڑے بڑے دیچکے بھی پڑے ہوئے تھے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں ایسا کرتی ہوں، میں اپنے ہسبینڈ سے بولا کہ میرے لیے تو دیگ سے چاول نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ بہت گرم ہوتی ہے، تو وہ اتنا سیک ہوتا ہے نا دیگ کے اندر، نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں نے انہیں بولا کہ آپ ایسا کرو، یہ جو بڑے بڑے دیچکے پڑے ہوئے ہیں نا، تو آپ ان کو بولو کہ اس کے اندر ہمیں پکا کے دیں. اور شکر اللہ کا کہ میں نے یہ عقل مندی کر لی. اور ویسے تو دیگیں بھی تھیں لیکن مجھے عقل مندی یہ کی کہ یہ جب کام کر لیا نا تو جب چاول بن کر آئے نا تو ان کو نکالنا اور ان کو باکسز میں بھرنا بڑا آسان ہو گیا میرے لیے. ہر چیز بند تھی اور رش جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں تھا روڈوں پہ. یہاں سے مجھے باکسز لینے تھے اور یہ جو سامنے شاپ ہے نا یہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے. جوسز وغیرہ لینے تھے مجھے تاکہ میں پانی وغیرہ جو دینا ہے جوس دے دوں اس کی جگہ، اور میں ٹھنڈے کر لوں گی، ڈی فریزر میں رکھ لوں گی نا. تو پھر یہ ہے کہ جب میں رائس باکس بناؤں گی تو اس کے ساتھ ہی نا جوس بھی دوں گی. بس جی اب یہ سب کچھ لے آئے ہیں ہم گھر اور اس کو ڈی فریزر میں لگائیں گے جوس کو، اور جب لے کر جائیں گے تو یہ یخ ٹھنڈے ہو گئے ہوں گے نا، تو پھر یہ ہے کہ تقسیم کرتے ہوئے گرم نہیں ہوں گے نا، تو آرام سے جو ہے جو بھی یہ لے گا تو ٹھنڈے ٹھنڈے ہوں گے تو مزہ آئے گا پینے میں، ہے نا. تو بس اس وجہ سے میں لے آئی تھی گھر اور اب اس کو لگاتے ہیں فریزر کے اندر. اب تقریباً 10 منٹ بعد دیگ بھی آنے والی تھی اور مجھے تھا کہ فٹافٹ سے جو ہے نا میں تقسیم کر دوں تاکہ عصر سے پہلے نا تقسیم بھی ہو جائے. باکسز ہم لے آئے تھے اور ختم جو ہے نا دلوانا تھا. امی کو میں نے بولا تھا کہ میں فروٹ وغیرہ آپ کو کاٹ دیتی ہوں تو آپ جو ہے نا ختم وغیرہ بھی دے لو نا. امی آئی ہوئی ہو تو ذرا آسانی ہو جاتی ہے، تو میں تقسیم کر لیتی ہوں، جو بھی کام کرنا ہے وہ کر لیتی ہوں اور امی کو کہتی ہوں آپ ختم وغیرہ دے لو نا. اچھا نا ایک بڑی عجیب بات ہے، جب بلیک کپڑے انسان پہنے نا تو فوراً سے کوئی نہ کوئی یہ بات کہہ دیتا ہے کہ آپ کیا شیعہ ہیں یا سنی ہیں، آپ بتائیں. اب چاہے ہم سنی ہوں یا شیعہ، آج 10ویں محرم ہے. آج کا دن نا ہمیں یاد دلاتا ہے ان قربانیوں کی جو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دی. وہ سب اللہ پاک کی راہ میں قربان ہو گئے. یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ صبر، محبت اور قربانی کی مثال ہے جو ہر دل میں نہ زندہ ہے. کربلا میں صرف تلوار نہیں بولی تھی، وہاں ہر خاموشی میں ایک قصہ تھا، ہر آنسو میں ایک سبق. اس مٹی میں نا خون ملا تھا اس ماں کا جو ہر دعا میں کہتی تھی یا اللہ حق کے لیے قربان کرنا پڑے تو کر دینا. تو اس لیے جناب یہ پوچھنا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ بنتا ہی نہیں ہے. احترام بہت ضروری ہے، اس لیے احترام کے لیے آپ کا جو دل کرتا ہے نا وہ آپ کریں. اس میں اگر کوئی کچھ بھی کہے تو اس میں آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا جو دل کرتا ہے وہ کریں. اور کیونکہ دلوں کے حال تو اللہ پاک جانتا ہے نا آپ کس لیے کر رہے ہیں. اور ویسے بھی آج کے دور میں نا ہر کسی کو بہت زیادہ اویئرنیس ہو چکی ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح. ایسا ہی ہے نا. خیر جی، یہاں پر ہماری دیگ پک کر آ گئی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور بھائی بھی میرے ساتھ تھا. اور ہم نے جو ہے نا ساری جو ہم نے اپنی اسٹریٹ میں جو تقسیم کرنے تھے چاول اور جو بریانی بنوائی تھی ہم نے، اور مجھے تھا کہ یہ جلدی جلدی گرم گرم تقسیم ہو جائے تاکہ کھانے والے گرم گرم کھا لیں. سب سے پہلے ختم کے لیے نکال لیے میں نے، اور اس کے بعد اسٹریٹ کے جو جتنی بھی اسٹریٹ میں دینے تھے ان کی پلیٹیں وغیرہ بھری، ان کو بھیجیں، اور باقی جتنے بھی باکسز تھے نا وہ سارے ہم نے بھر لیے تھے.
میں اور میرے ہسبینڈ بیٹھے باتیں بھی کر رہے تھے، اور کیونکہ ہمیں کم از کم گھنٹہ لگ گیا تھا یہاں پہ نا یہ سارے کام کرتے ہوئے، تو ہم بات بھی کر رہے تھے کہ یہ آج کے دور میں دنیا اتنی چینج ہو چکی ہے، رپورٹ بن چکی ہے، پہلے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو رشتوں سے محبت کرتے ہیں، جو اپنوں سے محبت کرتے ہیں، ورنہ تو خلوص تو ختم ہو چکا ہے دنیا میں. آپ کے اپنے کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ سے اتنا دور ہو جاتے ہیں، آپ کو غلط ثابت کرنے کے چکر میں وہ رشتوں سے اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ واپس آنے کی امید تو چھوڑیں، کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ واپس بھی آئیں گے. تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ شکر الحمدللہ کرنا چاہیے کہ اس دور میں اگر رشتوں کی اہمیت کا ہمیں احساس ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ الحمدللہ کریں کہ اللہ نے ہمیں وہ دل دیا ہے. یقین کریں کہ جب بھی نماز پڑھیں نا تو اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ضرور مانگیں کہ یا اللہ ہمیں نیک ہدایت دے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ ہدایت مانگو گے تو ملے گی، بنا مانگے نہیں ملے گی، تو اس لیے ہدایت اپنے لیے لازمی مانگیں. دعا کریں کہ آپ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے جڑے رہیں، کیونکہ یہ رشتے آپ کے اصل ہیں، آپ کی اصلیت ہیں، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. بہت سے رشتے بنتے ہیں ہمارے دنیا پہ، بہت سے بنتے ہیں، لیکن جو آپ کی اصلیت ہے وہ آپ کے ماں باپ بہن بھائی ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں. مجھے لازمی کمنٹ باکس میں آپ نے بتانا ہے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں یا غلط. کئی دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم اپنی ماں کو ہی غلط ثابت کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. ماں تو وہ سستا مزدور ہے جس کے ہاتھوں میں چھالے ہوں یا دل میں درد، وہ کبھی کام سے پیچھے نہیں ہٹتی، نہ تنخواہ مانگتی ہے اور نہ ہی شکریہ چاہتی ہے. آپ سوچیں کہ ماں وہ مزدور ہے جس کی مزدوری جنت کی شکل میں ہے. وہ بیچاری اگر بیمار بھی ہوگی نا تو اپنے بچوں کے لیے فکر کرے گی، اسی کے لیے دعائیں مانگے گی. لیکن کئی دفعہ ہم اتنی بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں. آج کا دن جو تھا نا وہ اتنا بوجھل دن تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اتنا دل دکھا ہوا تھا، اور ہوا میں ماحول میں ایک ماحول بھی عجیب سا تھا، ایک عجیب سی پرسراریت تھی. یقین کریں شاید آج یوم عاشورہ کا دن تھا، اس وجہ سے دل بہت اداس تھا. تو میری تو آپ سب سے ایک ہی التجا ہے کہ اپنی ماؤں کی، اپنی بہن بھائیوں کی بہت قدر کریں. یقین کریں آپ بہت بد نصیب ہوں گے اگر آپ اپنوں سے دور چلے جاتے ہیں. ہاں ایک دوسری سائڈ یہ بھی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ باقی سب غلط ہے اور میں ٹھیک ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے آپ سامنے آ کر بات کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے رشتوں کے ساتھ آپ کھلواڑ کر جائیں. بھئی آپ لوگ کہیں گے رشتوں پہ بڑی بات کرتی ہے یہ. اصل میں رشتوں پہ اس لیے بات کرتی ہوں کہ مجھے رشتے جو ہے نا وہ بہت پیارے ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے رشتوں کی قدر کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ رشتے دنیا پہ آئی اسی لیے ہیں کہ آپ ان سے پیار کریں، ان کا احساس کریں، ان کا خیال رکھیں. نہ کہ جیسے وہ کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے نا بلی کو دیکھ کے کہ مجھے بلی نہیں کھائے گی، اس طرح آنکھیں بند کر کے چپ کر کے آرام سے نہ بیٹھ جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں تو اس کے لیے سامنے آنا ضروری ہے. ایسا ہی ہے نا بھئی. کچھ باتیں تھیں جو میرا دل کرتا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، آپ لوگوں سے کروں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود احساس نہیں ہو رہا ہوتا ہم ٹھیک ہیں یا غلط، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اگر ہمیں کسی اور سے سننے کو مل جائے نا تو لگتا ہے کہ ہاں ہم یہاں پر غلط تھے. میرے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے. کبھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اور ان کی باتوں نے مجھے اتنا مولڈ کر دیا، اتنا میرا دماغ صاف کر دیا. اور میں، آپ یقین کریں میں نہیں جانتی ان کو، لیکن جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں نا میں ان کے لیے دعا ضرور کرتی ہوں کہ ان کی باتوں نے میرا دل جو ہے نا وہ پھیر دیا. کئی دفعہ آپ کسی کو نہیں جانتے ہوتے لیکن وہ انسان آپ کے لیے اتنا بڑا کام کر جاتا ہے کہ آپ کو خود کو نہیں پتا ہوتا کہ اس بندے نے آپ کے لیے کیا کر دیا. ایسا ہی ہے نا. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ود فیملی اینڈ فرینڈس. ملوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.